السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار معراج کا سبق۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ہدیے دے دیے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اب واپسی کا میں بیان کر رہا ہوں۔ جب عرش سے روانہ ہونے لگے واپسی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کر اللہ کی طرف پیٹھ نہ ہو، بلکہ جیسے کعبے کی طرف بعض لوگ پیٹھ کر کے نہیں چلتے، کعبے کی طرف منہ کر کے چلتے ہیں، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہاں فرشتے جو سدرۃ المنتہا پر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے بہت بڑا مجمع آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی موتی کی سیڑھی کے اوپر تنہا تشریف فرما ہوئے۔ اب واپسی کا سفر ہے اور بہت خوشی خوشی روانہ ہو رہے ہیں۔ کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں نے اللہ کو دیکھا اور میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور میں نے خوشبوئیں سونگھی، اور اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، اسی کلمے پر ہمیں زندہ رکھنا اور اسی کلمے پر ہمیں موت دینا اور اسی کلمے پر ہمیں قبر میں رکھنا اور اسی کلمے پر ہمیں حشر کے میدان میں اٹھانا اور اسی کلمے کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمانا۔ یہ دعا ہے میری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روانہ ہوئے تو وہی موتیوں کی خوبصورت جو سواری تھی وہ آئی، اور سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو وہاں سارے فرشتے، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، سارے کے سارے فرشتے استقبال میں کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی استقبال میں کھڑے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بعض روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی استقبال میں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کو سونے کی ٹڈیوں سے بھرا ہوا دیکھا، بڑے بڑے اس کے پتے، اور واپسی میں جو طوبہ درخت ہے جنت کا، وہ جنت کا درخت بھی دیکھا، بہت خوبصورت، جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، طوبہ درخت کا، وہ میں نے دیکھا، وہ ساری چیزیں دیکھی۔ واپسی میں اکیلے آئے تھے۔ جب سواری یہ ہوائی جہاز جب سدرۃ المنتہا پر کے قریب آیا تو فرشتے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے گئے، اور یہ سارے کے سارے فرشتے دیکھتے رہے کہ جہاز اتر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اور ساتویں آسمان کے سارے فرشتے استقبال میں، اور جبرائیل علیہ السلام آگے آگے ہیں، بہترین قسم کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب سیڑھی قریب آئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر جیسے چھوٹے بچے کو ماں جھولے میں سے اٹھاتی ہے، اس طریقے سے فرشتوں نے اٹھایا، اور برابر اچھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور وہاں بیت معمور پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور جب واپس ہونے لگے، فرشتے ساتویں آسمان کے فرشتے اب رخصت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ بعض کتابوں میں 2 مرتبہ آتا ہے، بعض کتابوں میں 1 مرتبہ آتا ہے، بعض کتابوں میں جاتے ہوئے کی تذکرہ آتا ہے، بعض کتابوں میں آتے ہوئے آتا ہے۔ کیا آپ جا رہے ہیں اپنی امت کو سلام کہنا؟
اور وہی پڑھنے کو کہنا سبحان اللہ والحمد للہ، پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کی امت پڑھتی رہے، اس لیے اس کی بہت پابندی کرو۔ اب روانہ ہوئے، چھٹے آسمان پر پہنچے، سارے آسمانوں پر پہنچے، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، کسی آسمان پر کسی فرشتے نے کسی نبی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ کی کیا باتیں ہوئی، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یا آپ کو کیا ہدیہ ملا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے کہ آپ کو کیا ہدیہ ملا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا ہدیہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا ہاتھ سر پہ رکھا اور کہا کہ میں میری امت کو بھگت چکا ہوں، یہ 50 نمازیں پڑھ نہیں سکیں گے، آپ کم کروائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں کیسے جاؤں؟ ان کا ابھی ٹائم ہے حضرت، ابھی وقت ہے، بعد میں نیچے جا کر اوپر آنا یہ جو ہے وہ دوسرا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس وقت میں آپ یہ کام کر گزریے کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، اس لیے آپ جو ہے پھر سے واپس تشریف لے جائیے، اور واپس تشریف لے جا کر اللہ جل جلالہ امن والوں کی خدمت میں پیش کیجیے کہ حضرت تھوڑی سی کہ اللہ سے کہیے کہ اللہ تھوڑی رعایت کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شش و پنج میں تھے، کیا کروں، واپس جاؤں یا یہیں سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاؤں؟ جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام نے کہا آپ بھی بڑھے یہ بھی بڑھے، بھی میں ان کے پاس بھی احکامات لے کر آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں احکامات لے کر۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اب ایک مرتبہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔